السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ جادوگر کے ساتھ اگر سامنا مقابلہ اور واسطہ پڑ جائے تو اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس کا حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جادوگر کوئی بھی جادوگر ہے، اگر آپ کا سامنا اس طرح بائی فیس ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا یعنی واسطہ اس کے ساتھ انڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ تو ہم ویسے سامنا مطلب بائی فیس ہو جائے، آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی چیلنج کرتا ہے یا کچھ اس طرح، اگر انڈائریکٹ یعنی وہ عمل کرتا ہے آپ پر، آپ کے کسی ریلیٹیو پر یا کچھ بھی اس طرح سے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہم اس کا علاج کرنا جانتے ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں کس طریقے سے، کیونکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ جب تک ہمارے مائنڈ سے وہ چیزیں نہیں نکلیں گی، وہ باتیں، وہ کام جو ہم نے اپنے مائنڈ پر بغیر وجہ کے سوار کر رکھے ہیں، اور جادوگروں کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور سارا کچھ ہم کہتے ہیں کہ جادوگر ہی دنیا کو چلا رہے، تو یہ چیزیں جب تک ہمارے مائنڈ سے نہیں نکلیں گی تب تک ہمارے مسئلے نہیں حل ہو سکتے۔ یاد رکھیں تو یا یہ بات سمجھ لیں کہ اگر جادوگر کوئی باز نہیں آ رہا، چیلنج کرتا ہے یا کچھ بھی، تو ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اس سے کریں گے علاج۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے نہیں کم از کم اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو بندہ سورۃ البقرہ پڑھنے والا ہو اور اس کے سامنے جادوگر ٹک جائے۔ میرا اپنا عمل تھا کہ جادوگروں سے سامنا ہوتا تو میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیتا، تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ کبھی کوئی جادوگر یہ سامنا نہیں کر سکا۔ ایون یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ جادوگر اپنا علاقہ چھوڑ جاتے تھے اس کی برکت سے۔ اس کے یعنی سورۃ البقرہ کی قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے، تو ان کو جو خسارہ ملتا تھا اس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے تھے۔ پھر اسی طرح کچھ آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان سے بھی ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے، وہ ہمارے جو طریقہ کار ہوگا وہ اس چیز کو ہرا دے گا۔ جادوگر گمان کی طاقت سے بھی ہراتا ہے آپ کو، اس میں وہ فوکس کی طاقت، وہ گمان کی طاقت، وہ عمل کی طاقت، وہ ساری چیزیں مل کے آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلے پوزیٹیوٹی بہت زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے، آپ کا توکل کی طاقت، تقوی کی طاقت مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا وہ گمان کی طاقت مضبوط ہونی چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر جو طاقت ہے وہ جن جادو کے پاس نہیں ہے۔ وہ جادوگر کچھ بھی کر لے مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا، جنات کچھ بھی کر لے مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس وہ حفاظتی عمل اور حفاظتی پڑھائی اور وہ چیزیں ہیں کہ میں جادوگر پر وار کر سکتا ہوں، میں اسے بگا سکتا ہوں، میں اسے جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہوں۔ تو وہ اگر مجھے میرے مسائل میں، میرے معاملات میں الجھائے گا، اگر مجھے ڈسٹرب کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، میں قرآن سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ رویہ جو آپ کا ہے، اگر آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی میرا دشمن جو ہے میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو آپ کے اندر جو چینجنگ ہوگی وہ جادوگر کے شر کی ایک وائر کو، ایک چیز کو توڑے گی۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اسی پر زیادہ طاقت دکھاتا ہے جو بندہ کمزور ہو، اور جنات بھی ایسے ہی۔ تو آپ کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو کتاب ہے، میرے پاس جو چیزیں ہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میرے پاس جو قرآن ہے وہ ساری دنیا کے علوم سے بہتر ہے، میرے پاس جو علم ہے، تو اس لیے میں دیکھ لوں گا، میں مقابلہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ میں اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا، میں اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جادو بہت بڑا ہے۔ بھائی جادو کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا وہ رضا ہو جاتے۔ یہ جن جادو اور یہ ساری چیزیں کیا رکھتی ہیں؟ آپ کو خود کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 85 اور 86، حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا سامنا ہوا نا جادوگروں سے، یہی کہہ رہے ہیں اللہ سے،
اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. ہم بھی یہی کہیں گے اللہ تجھ پہ توکل کر کے ان ظالموں کے مقابلے میں میدان میں نکلیں تو تو ہماری مدد فرما. واللہ آپ یہ رویے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ، اس غمان کی طاقت کے ساتھ میدان میں اترے اور جادوگر کو چیلنج ایکسپٹ کرے، اسے کہیں ہاں بھائی میدان یہ میدان ہے، آجا تو میرے اوپر جادو کر، تو اپنے جنوں کو لیا، تو اپنے جادوگروں کی جماعت کو لیا، تو اپنے ساتھیوں کو لیا اور میں اپنے رب کو لے کر آؤں گا اور میں کیا کہوں گا؟ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ ہم تجھ پر توکل کر کے نکلے ہیں. اور یاد رکھے جب بندہ اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے، یہ آیات یہ میں آگے ان کی تعداد بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھنی ہے. جب بندہ اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے نا تو پھر آواز آتی ہے آسمان سے. سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 67 68 69 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. تو اللہ فرماتے ہیں جب آواز ہم دیتے ہیں ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، کامیاب آپ نے ہونا ہے، ان کے اوپر حاوی آپ نے ہونا ہے، یہ جادوگر تو بھاگ جائیں گے. اور پھر وہی ہوا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یاد رکھو یہ ساحرون جو ہیں، جادوگر جو ہیں، یہ فلاح نہیں پا سکتے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اللہ فرماتے ہیں یہ جہاں بھی آتا ہے ناکام ہی لوٹتا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی کام ہوگا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کو فیس کریں گے، ہم اس کا حل کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو سوار نہیں کرنا، اپنے اوپر ان چیزوں کو وہ نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا ہم اس کو فیس کریں گے، اس کا حل کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ آیات ہیں. سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس آیت نمبر 85 86 100 مرتبہ، سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ یہ بھی 100 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ یہ بھی 100 مرتبہ، اور آخری 3 کل یہ 21 مرتبہ. یہ آپ پڑھائی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 100 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں. اور اس کے علاوہ کثرت سے استغفار شروع کرنا ہے. کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ جادوگر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اللہ کی رحمت سے. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور جو بھی شریر شرارت کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شریر کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.